السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اسلامی عربی اتحاد کی ایران کو خلیجی ملکوں پر حملوں کا ذمہ دار ٹھہرانے کی تیاری، ریاض میں علاقائی وزارتی اجلاس۔ اسرائیل کے سب سے بڑے ایئرپورٹ پر ایرانی میزائل حملے، 3 ہوائی جہازوں کو نقصان۔ اسرائیلی حملے میں ایران کے انٹیلیجنس وزیر اسماعیل خطیب شہید۔ اگر ایران نے قطر پر حملہ کیا تو امریکہ پارس گیس فیلڈ کو تباہ کر دے گا، ٹرمپ کی وارننگ، کہا ایسا حملہ کیا جائے گا جس کی شدت ایران نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ امریکہ کے لیے پاکستان سب سے بڑا جوہری خطرہ، خفیہ ایجنسی کے چیف تلسی گبارڈ کا سنسنی خیز بیان۔ پاکستان اور افغانستان کا عید پر عارضی جنگ بندی کا اعلان، کشیدگی برقرار۔ مشرق وسطی جنگ کے اثرات، اسٹاک مارکیٹ کریش، سینسیکس کھلتے ہی 1900 پوائنٹس ٹوٹا۔ اور دنیا کا واحد ملک افغانستان، جہاں آج منائی جا رہی ہے عید الفطر۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ریاض ایک علاقائی وزارتی اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ اس اجلاس میں عرب اور اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ شریک ہیں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال اور خلیجی ملکوں پر بڑھتے ہوئے حملوں کے تناظر میں مشترکہ موقف اختیار کیا جا سکے۔ اس اجلاس کا مقصد خطے کی سلامتی اور استحکام کی حمایت کے طریقے تلاش کرنا اور سیکیورٹی چیلنجز کے خلاف باہمی تعاون کو فروغ دینا ہے، جسے خلیجی ممالک بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے چارٹر اور حسن جواز کے اصولوں کی صریح خلاف ورزی قرار دیتے ہیں۔ اسرائیل کے سب سے بڑے اور بین الاقوامی ایئرپورٹ بین گورین پر ایرانی میزائل حملوں نے کم از کم 3 جہازوں کو نقصان پہنچایا۔ اسرائیلی حکام کے مطابق یہ تینوں ہوائی جہاز نجی کمپنیوں سے متعلق تھے۔ حکام کے مطابق ایرانی میزائلوں کو اسرائیلی فوج نے فضا میں روکنے کی کوشش کی تاکہ ایئرپورٹ پر نقصان کو روکا جا سکے، تاہم میزائلوں کے بعض ٹکڑے جہازوں پر گرنے سے جہازوں کو نقصان ہوا۔ اسرائیلی حملے میں ایرانی انٹیلیجنس کے وزیر اسماعیل خطیب شہید ہو گئے۔ ایرانی میڈیا نے گزشتہ روز ہونے والے اسرائیلی حملوں میں انٹیلیجنس کے وزیر اسماعیل خطیب کی شہید ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بھی اسرائیلی حملے میں ایران کے وزیر برائے انٹیلیجنس اسماعیل خطیب کی شہادت کی تصدیق کی ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے گزشتہ رات کی گئی کارروائی میں ایران کے وزیر برائے انٹیلیجنس کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا تھا۔ وہیں دوسری جانب امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری ہیں اور تازہ حملوں میں ایران کے وہ شہر ایٹمی پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق پلانٹ کے احاطے میں گرنے والے پروجیکٹائل سے پلانٹ محفوظ رہا اور عملے کا کوئی رکن زخمی نہیں ہوا۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے واقعے سے عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کو آگاہ کر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر قطر کے مرکزی گیس پلانٹ پر مرکزی حملے کیے گئے تو ایران کے اہم ساؤتھ پارس گیس فیلڈ کو تباہ کر دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر تصدیق کی ہے کہ اسرائیل نے ساؤتھ پارس گیس فیلڈ کو نشانہ بنایا ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس حملے کے بارے میں امریکہ کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس حملے کے بعد ایران نے قطر کی راس لفان صنعتی تنصیب پر حملہ کیا۔ ایرانی سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کی شہادت پر سخت رد عمل دیتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ علی لاریجانی کا مارا جانا باضابطہ قتل ہے۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ لاریجانی کے قتل نے انسانی اخلاقیات اور بین الاقوامی قانون کے تمام اصول روند ڈالے ہیں۔ واضح ہے کہ ایرانی سیکیورٹی چیف علی لاریجانی 2 روز قبل اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ پاکستان اور افغانستان نے عید الفطر کے موقع پر دشمنی میں عارضی وقفہ کرنے کا اعلان کیا ہے، تاہم حالیہ الزامات اور حملوں کے باعث دونوں ممالک کے درمیان
کشیدگی بدستور برقرار ہے۔ یہ فیصلہ سعودی عرب، ترکی اور قطر کی جانب سے امن کی اپیلوں کے بعد سامنے آیا، جسے خطے میں کشیدگی کم کرنے کی ایک اہم کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے اثرات اب عالمی مالیاتی منڈیوں پر صاف نظر آنے لگے ہیں، اور اسی سلسلے میں ہندوستانی اسٹاک مارکیٹ میں آج زبردست گراوٹ دیکھی گئی۔ کاروبار کے آغاز کے ساتھ ہی سینسیکس اپنے پچھلے بند 76,704 کے مقابلے میں 74,000 پر کھلا اور چند ہی منٹوں میں مزید گر گیا، جس کے ساتھ اوپننگ میں ہی تقریباً 1900 پوائنٹس کی گراوٹ دیکھی گئی ہے۔ کیا کہا ماہرین نے اس گراوٹ پر، آئیے جانتے ہیں۔ Yeah, see, we cannot forget that we are still into that uncertain scenario of the market. Lot of uncertainty is there. Lot of things are happening globally, and especially crude prices. There certainly we need to be very, very careful, because the way they have inched up from their lows of $100 to almost $110, it is something which is concerning to emerging markets and especially to Indian markets. And maybe because of that, today we are witnessing good amount of sell-off in our markets. It is down more than 500 points today. So broadly, we are of the view that we need to be very, very careful in this market. If there is a very short-term view, then certainly stay away from taking any short-term position in the market. If there is a long-term position, long-term view, then only you should look for taking some bets. Otherwise, it is better to stay away for the time being. No, see, this particular market is, right now we are not panicking in the market, and one should be very, very watchful, I'm saying, instead of panicking in the market. But the way the rise in crude price, and we are majorly depend upon the import of crude oil. So whenever there is such type of scenario, and if the source of this particular problem is Strait of Hormuz, from where all these particular things are getting exported. If that is under, let's say, a lot of these uncertainties and the fear of furthermore extension of the war, I think in that case we need to be careful. And because of that only, I think the market is preparing for that. It's very difficult to say. And in the past also, when there was war between Russia and Ukraine, we saw oil prices move to the levels of $140 per barrel. This time we saw peak up to $120 per barrel. But in case on, let's say, any day war intensifies, then in that case we can even expect the levels of 140, and see, market discounts a lot of things well in advance. So what is happening currently is already has happened. Now, what can be the possibilities? On that, the market starts discounting. And I think a lot of hedging is happening in the market because overnight risk is very, very high. Yesterday also, you can see that the markets were very close to 24,000 levels. But today it opened 500, 600 points lower only on the back of fresh attacks on Iran. And now Iran has also warned that they are going to strike missiles on Gulf nations. So this is something which is new to the market. This has not happened in the past. You must have seen past में जितने भी war हुए, कभी Gulf nations, Saudi, Dubai, Qatar, Bahrain, ये कभी limelight में नहीं आए थे. But this time, because of all these things, it is something which is really worrisome. And we need to be careful in this market. امریکہ کی خفیہ چیف تلسی گبارڈ نے دنیا کی سیکیورٹی سے متعلق ایک بڑا الرٹ جاری کیا۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں صاف لفظوں میں کہا کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو امریکہ کے لیے سب سے بڑے جوہری خطرات میں شمار کیے جا رہے ہیں۔ گبارڈ کے اس بیان نے بین الاقوامی سطح پر ہلچل بڑھا دی ہے، کیونکہ یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب امریکہ پہلے سے ہی اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں مصروف ہے۔ The United States continues to face a complex and evolving threat landscape with a geographically diverse set of Islamist terrorist actors seeking to propagate their ideology globally and harm Americans, even as Al-Qaeda and ISIS remain weaker today than they were at their respective peaks. The spread of Islamist ideology, in some cases led by individuals and organizations associated with the Muslim Brotherhood, poses a fundamental threat to freedom and the foundational principles that underpin Western civilization.
Islamist groups and individuals use this ideology for recruiting and financial support for terrorist groups and individuals around the world, and to advance their political objectives of establishing an Islamist caliphate which governs based on Sharia. There are increasing examples of this in various European countries, and President Trump's designation of certain Muslim Brotherhood chapters as foreign terrorist organizations is a mechanism to secure Americans against this threat. In response to setbacks to their capabilities of conducting large-scale complex attacks, Islamist terrorist groups have shifted toward focusing on executing information operations to spread propaganda and inspire or enable individuals located in or with access to the West. U.S. counterterrorism efforts, primarily in Iraq, Somalia, Yemen, and Syria in 2025, were instrumental in removing key terrorist leaders and operatives, degrading the ability of Al-Qaeda and ISIS to quickly reconstitute its leadership and plan large-scale attacks against the homeland and U.S. interests abroad. Strict U.S. border enforcement measures and increased deportations of individuals with suspected links to Islamist terrorists have reduced access to the homeland and removed some potential sources of future terrorist attacks. Since January, U.S. officials have only had a handful of encounters at our borders with individuals associated with terrorist groups. This is a positive trend. However, our interagency coordinated efforts to continue to identify, locate, and remove known or suspected terrorists who may already be in the United States continues with vigilance. تہران میں ہزاروں افراد نے علی لاریجانی اور غلام رضا سلیمانی سمیت حالیہ حملوں میں شہید ہونے والے اعلیٰ عہدیداروں کی جنازہ تقریب میں شرکت کی. جھنڈوں میں لپٹے تابوتوں کو گلیوں میں لے جایا گیا، جبکہ سوگواروں نے غم اور انحراف کے زبردست مظاہرے میں خراج تحسین پیش کیا. ایران کی سلامتی قومی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی کی شہادت پر سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے دشمن کو دو ٹوک پیغام بھی جاری کیا. 67 سالہ علی لاریجانی ایران کی پاسدار انقلاب میں شمولیت کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کے اندر نمایاں مقام حاصل کیا. وہ ایران کی داخلی سیاست، پارلیمنٹ اور خارجہ پالیسی میں طویل عرصے سے بااثر کردار ادا کرتے رہے. سعودی عرب سمیت بیشتر ممالک میں کہیں چاند نظر نہیں آیا، مگر دنیا میں ایک ملک ایسا ہے جہاں آج عید منائی جا رہی ہے. سعودی عرب سمیت مشرق وسطیٰ، ایشیائی، یورپی اور مغربی ممالک میں کہیں بھی چاند نظر نہیں آیا، اور وہاں عید الفطر کل یعنی کہ جمعہ 20 مارچ کو منائی جائے گی، جبکہ ہمارے خطے میں 21 مارچ کو عید ہونے کی پیشن گوئی کی گئی ہے. تاہم ایک اسلامی ملک ایسا بھی ہے جہاں گزشتہ روز شوال کا چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا گیا، اور وہاں آج عید الفطر روایتی اور مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے. اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر. اسلامی عربی اتحاد کی ایران کو خلیجی ملکوں پر حملوں کا ذمہ دار ٹھہرانے کی تیاری، ریاض میں علاقائی وزارتی اجلاس. اسرائیل کے سب سے بڑے ایئرپورٹ پر ایرانی میزائل حملے، 3 ہوائی جہازوں کو نقصان. اسرائیلی حملے میں ایران کے انٹیلیجنس وزیر اسماعیل حقیق شہید. اگر ایران نے قطر پر حملہ کیا تو امریکہ پارس گیس فیلڈ کو تباہ کر دے گا. ٹرمپ کی وارننگ، کہا ایسا حملہ کیا جائے گا جس کی شدت ایران نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی. امریکہ کے لیے پاکستان سب سے بڑا جوہری خطرہ، خفیہ ایجنسی کے چیف تلسی گبارڈ کا سنسنی خیز بیان. پاکستان اور افغانستان کا عید پر عارضی جنگ بندی کا اعلان، کشیدگی برقرار. مشرق وسطیٰ جنگ کے اثرات، اسٹاک مارکیٹ کریش، سینسیکس گزشتہ 1900 پوائنٹ سے ٹوٹا. اور دنیا کا واحد ملک افغانستان جہاں آج منائی جا رہی ہے عید الفطر. تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ. فی الحال مجھے دیں اجازت. خدا حافظ.